حدیث نمبر 53 مشکات. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس حال میں وہ مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل سے سلب کر لیا جاتا ہے زنا کے وقت. ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، اور چور چوری نہیں کرتا جس وقت وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ اس حال میں وہ مومن بھی ہو، یعنی جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مومن، اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ، نہ کوئی چیز اچک رہا ہوتا ہے، جیسے ڈاکو لوگ چھینتے ہیں نا، اسنیچ کرنا، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیہا ابصارہم، لوگوں نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی قسمہ پرسی کی حالت میں. حین ینتہبها، جس وقت وہ ڈاکو اچک رہا ہوتا ہے، وہو مومن، تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یغل احدکم حین یغل وہو مومن، کوئی مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. فایاکم وایاکم، پس اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایاکم مفعول بھی ہے نا، فعل محذوف ہوتا ہے اس کا. احذروا ایاکم من هذا العمل، بچاؤ اپنے آپ کو ان اعمال سے. متفق علیہ. تو مومن کا مطلب ایمان کی وجہ سے جو انسان میں ایک نور پیدا ہوتا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کا. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان کی وجہ سے جو ایک نور دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، دوسری حدیث میں اس کی تشریح، اللہ اس نور کو اس سے سلب کر لیتے ہیں. چلو بھائی. عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں اس کے ارتکاب کے وقت انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. قال اکرمہ، یہ وہ حدیث آ رہی ہے. اکرمہ ہے، اکرمہ نہیں ہے. ہاں ہاں جی. حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ جب وہ قتل کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا. حضرت اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں نا جو مشہور ان کے نام بھی یاد حدیث کی سند میں جب آئے کریں تو یاد رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ علم حدیث کے طالب علم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا صحابی کس درجے کا ہے، کون سے تابعی کس درجے کے ہیں. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا کیسے اس سے ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، یعنی کیا کیفیت ہے اس کی. قال ہکذا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس طرح. اور کیا کیا؟ شبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو آپس میں ایسے ملایا. ثم اخرجہا، پھر یوں کر لیا. یعنی ایمان انسان سے ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان ایسے نکل جاتا ہے اس سے. فإن تاب عاد الیہ ہکذا، اگر وہ سچی توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ سے ظاہر ہے جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے نا، تو توبہ سے سچی توبہ. اگر پکی ڈھکی کی توبہ کر لے تو واپس لوٹ آتا ہے. تو اس سے پتہ چلا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو زنا کے وقت یا قتل کے وقت یا کوئی بھی گناہ کرتے وقت ایمان جب اس سے سلب ہوتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کرے واپس آتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پھر توبہ کر لے تو واپس آتا ہے. وشبک بین اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے کر کے ملایا. وقال ابو عبداللہ، اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا. امام بخاری کی کنیت تھی ابو عبداللہ. امام بخاری نے بھی اس حدیث کی شرح بیان کی کیونکہ اس میں جو خوارج تھے نا ان کی تائید ہوتی ہے کہ دیکھو کبیرہ گناہ کرتے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے، جب توبہ کرے گا تو ایمان مسلمان ہوگا ورنہ وہ کافر ہوگا، تو ان کی تائید ہو رہی تھی. تو اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کی تشریح بیان کی جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق. وہ کیا تشریح ہے؟ لا یکون ھذا مؤمنا تاما، یعنی یہ کامل مومن نہیں ہوتا جو اس سے ایمان نکلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ایمان کا جو کمال تھا، کمال ایمان، اس درجے سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ولا یکون لہ نور الایمان، اور اس کے لیے ایمان کا نور باقی نہیں رہتا. ایمان ایک ایسا، ایمان کا نور کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو ہدایت جو ہے نا، ہدایت یہ ایک نور ہے جس سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے. تو یہ نور اللہ اس سے سلب کر لیتے ہیں. نور، اندھیرے میں نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں روشنی. تو جس کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لو نا غیر مسلموں کی حالت کیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں جتنے لوگ ہیں جو قانون سازی کر رہے ہیں، ایمان کا نور نہیں ہے نا، تو انہوں نے
گے میرج کو بھی حلال کر دیا. یعنی جو بالکل ایسا کام جو جانور بھی نہیں کرتا اس کو نیچرل قرار دے دیا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گی. اور بچوں کے لیے حقوق بن رہے ہیں, ابا اماں کے لیے حقوق ہی نہیں ہے. یعنی انسان کی آزادی میں خلل سمجھا گیا ہے کہ اگر اس کے بوڑھے ابا اس کے ساتھ گھر میں ٹینشن دے اس کو, تو یہ آپ کی آزادی میں کیا ہے, خلل. لہٰذا آپ کو الاؤ ہے کہ آپ ابا کو گھر میں نہ رکھیں. اٹ از یور چوائس. وہ کہتے ہیں اٹ از یور چوائس. تو اب یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غلط گائیڈنس, زنا کو الاؤ کر دیا, اور میرج کے بارے میں ایسے ایسے اصول بنا دیا کہ اس نے خاندانی نظامی کے تلپٹ کر دی. مرد اور عورت کو برابر قرار دے دیا, حالانکہ نیچر نے دونوں کو برابر نہیں بنایا. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر جو ان سے ہو رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ایمان کا نور نہیں ہے. وہ ان کو بتا ہی نہیں رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا. تو اسی طرح زنا یا جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بھی ایمان کا نور نکلتا ہے. نکلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کے لیے بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا. تو امام بخاری نے یہ جو تشریح کی, مومن کامل نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حدیث کی ایسی تشریح ہے جو لغت, بھائی کسی بھی بات کا ایسا مطلب بیان کرنا کسی بھی کلام کا کہ لغت اس معنی کو متحمل ہی نہ ہو, تو یہ تو جائز نہیں ہے نا. کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے شیر دیکھا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں نے کیا دیکھا ہے؟ شیر دیکھا ہے. آپ نے کہا تم تو چڑیا گھر میں تھے نہیں, انڈا موڑ پہ شیر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ہمارے شیخ کی مراد ہے بہادر آدمی. شیخ کی کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. تو لفظ میں اس کا تحمل ہے, شیر کے مجازی معنی بہادر ہی ہوتے ہیں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, جو بولنے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ صادق ہے, تو اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن اتفاق سے اس وقت انڈا مور پہ کوئی بہادر آدمی موجود تھا ہی نہیں, اور آپ نے مثال دی کہ بہادر سے میری مراد ہے فلاں آدمی, حالانکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے. اب یہ تعویل چلے گی نہیں مارکیٹ میں کہ یار جس بندے کو دیکھا وہ تو اس میں تو بہادری کا عنصر ہی نہیں ہے. اب یہ تعویل مارکیٹ میں چلے گی. اب لوگ بولیں گے یار آپ کے بزرگ نے لمبی چھوڑی ہے. تو اب آپ تعویل کرو کہ ان کی شیر سے مراد تھی گدھا دیکھا ہے, اور وہاں 4 گدھے بندھے ہوئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ تعویل ایسی ہے کہ لفظ اس کا متحمل بولو نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے جو زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے, تو معتزلہ اور یہ خوارج تو صحیح کہتے ہیں کہ پھر کافر ہو جاتا ہے, اور امام بخاری اس کی تعویل کر رہے ہیں. امام بخاری جو تعویل کر رہے ہیں وہ امام بخاری نہیں کر رہے, وہ اس سے پہلے جتنے مجتہدین, تابعین, صحابہ سب یہی تعویل کرتے تھے کہ اس سے مراد ہے کامل ایمان. سمجھتے ہو؟ تو ایمان سے کمال ایمان کیسے مراد لے لیا؟ تو عرف میں لیا جاتا ہے, عرف میں لیا جاتا ہے. اس کی میں نے شروع میں بھی آپ کو مثال دی تھی. دیکھو مالدار کسے کہتے ہیں؟ پیسہ والا, ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ کیا ہیں؟ مالدار ہوں گے. غریب مسکین, میرا خیال ہے کچھ طلبہ مالدار بھی ہیں. لیکن جو غریب مسکین ہے اصولی طور پر تو مالدار وہ بھی ہے. 2-4 روپے تو اس کے پاس بھی ہوں گے, کم از کم ایک کرتا پاجامہ تو اس نے پہنا وہی ہے نا, کچھ نہیں تو ناڑا ہی اپنا ہوگا. وہ بھی تو مال ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت کے لحاظ سے تو یہ مالدار ہے, لیکن عرف میں ایسے شخص کو مالدار نہیں کہا جاتا. تو عرف میں مالدار اس کو کہا, مالدار کا مطلب مال رکھنے والا. تو مال تو ہے نا اس کے پاس, تو ایک ٹوپی کیوں نہیں ہے, ایک چشمہ کیوں نہیں ہے, مالدار ہو گیا. ایک زاربند بھی ہو تو مالدار ہو جاتا ہے انسان اس سے. لیکن عرف میں ایسے مالدار کو مالدار نہیں کہتے جب تک معتد بھی مال نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایماندار اسے کہا جائے گا جس کے پاس معتد بھی ایمان ہو, اور معتد بھی ایمان وہ ہوتا ہے جو آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے. اگر آپ کبیرہ سے نہیں بچتے تو مالدار حقیقت, ایماندار حقیقت کے لحاظ سے تو ہیں, اس لیے کہ ایمان تو ہے نا اللہ رسول پہ, آخرت پر بھی ہے, لیکن عرف میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایماندار کہا جائے. تبھی ایسے شخص کو عرف میں بھی ہم بے ایمان کہتے ہیں, حالانکہ بے ایمان کا مطلب تو کافر ہو گیا. بھائی جو ایمان, بھائی معتزلہ کا یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک بیچ میں ایک درجہ ہے, لیکن اہل سنت والجماعت کا تو یا تو مومن ہے یا پکا کافر ہے, درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. منافق بھی پکا کافر ہی ہوتا ہے. میرے کو پنجابی آ گئی ہے, منافق بھی کیا کی ہوتا ہے, پکا کافر ہی ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہی ہے حدیث میں اس طرح کے لوگوں کو جو کافر کہا گیا یا یہ کہا گیا کہ ایمان نہیں ہے, تو اس سے مراد معتد بھی ایمان نہیں ہے, یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جائے. باقی حقیقت ماہیت کے لحاظ سے یہ مومن ہے, اس پر اسلام کے حکام جاری ہوں گے, نکاح اس کا باقی رہے گا, حج اس کا باطل نہیں ہوگا, ارتداد والے حکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے, اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ہاں تشبیہ جو دی ہے نا وہ تو مبالغہ کے لیے نا,
میں نے بتایا تھا نا کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب مجازی معنی ہی مراد لینا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بتا دیتے کمال ایمان، تو وہ بلاغت فوت ہو جاتی ہے اس سے. عبداللہ بن عباس کا مقصد بھی بلاغت کہ ایسے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کو مومن کہا جائے. تو ہمیشہ تشبیہ میں بلاغت کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں. چلو میرے بھائی، بلاغت مقصود ہوتی ہے کہ اپنی بات علی وجہ الکمال بیان کرنا.